اللہ رب العزت نے صحیح بخاری کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی صوم و صلاۃ کی پابندی میں گزری۔ انہوں نے صحیح بخاری کو بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے تقوی کے ساتھ لکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی کہ آج قرآن کریم کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو جو مقبولیت دی ہے اس کی ایک اہم وجہ امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی میں تقوی تھا۔ جتنا تقوی زندگی میں ہو اللہ تعالیٰ اتنا اس مصنف کی کتاب کو قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کے بعد کتب فقہ میں اگر اللہ نے کسی کو مقبولیت دی ہے علماء احناف کی کتابوں میں تو وہ ہدایہ ہے۔ تو صحیح بخاری اور ہدایہ یہ دو وہ کتابیں ہیں جنہیں اللہ نے بڑی قبولیت عطا کی ہے، حدیث کی کتابوں میں بخاری کو اور فقہی کتابوں میں ہدایہ کو۔ کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تم فتح القدیر لکھو تو فرمایا میں لکھ دوں گا، لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے کہ تم ہدایہ لکھو تو میں ہدایہ نہیں لکھ سکوں گا، چاہے چند سطریں کیوں نہ ہو، میں ہدایہ کی چند سطریں بھی نہیں لکھ سکتا۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اس جملے کو وہی لوگ جانتے ہیں جو شاہ صاحب کی زندگی سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی علمی بصیرت عطا کی تھی، وسعت مطالعہ ان کا کتنا تھا، علوم میں گہرائی کتنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دو کتابوں کو جو قبولیت دی ان کے مصنفین کی زندگی میں تقوی تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب صحیح بخاری کو لکھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہر حدیث اس میں ذکر کی ہے، ہر حدیث ذکر کرنے سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر ایک حدیث کو ذکر کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اغتسلت قبل ذلك وصلیت رکعتین، کہ میں نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے، پھر میں نے حدیث کو اس کتاب میں درج کیا۔ اور جب تراجم ابواب کی باری آئی تو امام بخاری رحمہ اللہ تراجم باندھنے کے لیے مسجد نبوی گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے بیٹھ کر فرماتے ہیں میں نے حدیثوں کے اوپر تراجم باندھے ہیں، اور ہر ترجمۃ الباب باندھنے سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر انہوں نے تراجم قائم کیے ہیں۔ وَكَانَ يُصَلِّي لِكُلِّ تَرْجُمَةٍ رَكَعَتَيْنِ، یہ ہر ترجمے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے تاریخ بغداد میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے، یعنی زندگی میں اتنی احتیاط تھی، اتنے تقوی کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا کہ ہر حدیث سے پہلے غسل بھی کیا، 2 رکعت نماز بھی پڑھی، پھر تراجم کے لیے مسجد نبوی میں گئے، روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر تراجم قائم کیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی۔ اسی طرح علامہ برہان الدین مرغنانی رحمہ اللہ، ان کا انتقال 593 ہجری میں ہوا ہے۔ انہوں نے ہدایہ جو تصنیف کی ہے 13 سال کے عرصے میں تصنیف کی ہے، اور 13 سال تک روزے کی حالت میں تصنیف کی۔ جس دن روزہ ہوتا تھا اس دن لکھتے تھے، اگر روزے کی حالت نہ ہو تو صاحب ہدایہ کتاب نہیں لکھتے تھے۔ اور اس 13 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنے اس عمل پر کسی کو مطلع ہونے بھی نہیں دیا، بلکہ جب ان کا خادم کھانا لا کر رکھتا تھا تو یہ خادم کو بھیج دیتے تھے اور پھر وہ کھانا اپنے کسی شاگرد کو کھلا دیتے تھے۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ صاحب ہدایہ خود روزے کی حالت میں ہے۔ تو 13 سال روزے کی حالت میں رہ کر انہوں نے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے۔ یہ واقعہ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمہ اللہ نے عنایہ میں، اور اسی طرح مفتاح السعادہ میں، اور علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے فوائد البہیہ میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے۔ علامہ اکمل الدین بابرتی رحمہ اللہ نے اس واقعے میں جو الفاظ ذکر کیے ہیں قابل غور ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ صَائِمًا فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ لَا يُفْطِرُ أَصْلًا، اس پوری مدت میں وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے اور کبھی افطار نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ يَجْتَهِدُ أَلَّا يَطَّلِعُ عَلَى صَوْمِهِ أَحَدٌ،
اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ کوئی ان کے اس عمل پر مطلع بھی نہ ہو۔ جب اتنے تقویٰ کے ساتھ انہوں نے یہ کتاب لکھی تو اللہ نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی۔ تو ان دونوں کتابوں کی قبولیت کی ایک اہم وجہ مصنفین کی زندگی میں اخلاص و تقویٰ تھا کہ اللہ نے قبولیت دی۔ اس لیے انسان جو عمل اخلاص سے کرتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے، اور اللہ اس عمل کو اپنے دربار میں قبول کر دیتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس عمل کی اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔